علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ آیت اللہ مراشی نجفی یہ بہت بڑے عالم دین، بہرحال کیونکہ بی معصومہ کا ایام تھا تو وہ فرماتے تھے طالب علموں کو 3 چیزیں انہوں نے بڑی تاکیداً کہیں۔ ایک، قرآن کی تلاوت، کہا روز قرآن کی تلاوت۔ دوسرا، وہ کہتے تھے کہ امام زمانہ سے توسل کرنا ہر وقت، یعنی روز توسل امام سے کرنا۔ تیسری، وہ کہتے تھے کہ بی بی معصومہ کی زیارت کرنا، یہ ضروری کام تھا۔ وہ کہتے ہیں تو پھر کسی مقام پر جو ہے وہ پہنچو گے، بعد میں اگر تھوڑی سی بھی ایفرٹ نہیں ڈال پائے تو کہاں ان ہستیوں کی طرح جو علماء کرام تھے کہ بہرحال آغا کوہستانی کا واقعہ مجھے آیا کہ کیسی شخصیت تھے کہ رجب علی خیاط بیان کرتے ہیں۔ رجب علی خیاط کے جو بہرحال آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، جن کی کتاب عشق کیمیا ہے، کہ جو عالم نہیں تھے، ٹیلر تھے، مگر عالم برزخ ان کے لیے کھلا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آغا کوہستانی کے وجود سے نور نکلتا تھا اور آسمان کی طرف جاتا تھا۔ تو آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں ایک سپیکر سے، ایک سخنران جو مجلس پڑھتے تھے آغا شجاعی، کہ رشت کے ایک عالم تھے آغا صدرائی، وہ مریض ہو گئے، اور جب وہ مریض ہوئے تو ان کو تہران لایا گیا۔ تہران میں تھے، ہاسپٹل میں تھے، تو آغا فلسفی جو اس زمانے کے بہت مشہور خطیب تھے، تو کیونکہ یہ رشت کے تھے اور وہ اس ریجن میں خطابت کرتے تھے تو ان کی تیمارداری کے لیے گئے۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ایسے ہی سوال میں پوچھا کہ فائنینشلی اسسٹنس کیسے ہے آپ کی، یعنی زندگی کے معاشی معاملات کیسے گزر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سید الشہداء کا کرم ہے۔ تو ان کا سید الشہداء کا کرم تو سب کے لیے ہے، آپ کے لیے کوئی خاص نہیں، سید الشہداء کا کرم۔ پھر انہوں نے اپنی داستان بتائی کہ میرے پاس ایک باغ تھا اور اس باغ کو میں نے سودا کیا اور میں آغا کوہستانی کی خدمت میں پہنچا۔ تو جیسے ان کی خدمت پہنچا تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ جو تم نے اپنی وہ جو پراپرٹی ہے، مملوکہ پراپرٹی، اس کو کیوں بیچ رہے ہو؟ تو سن لا کہ مملوکہ نہیں ہے، زمانے میں وہ جو بادشاہ گفٹ کرتا تھا اس کو یہ مملوکہ پراپرٹی کہتے تھے۔ کہتا مجھے کسی بادشاہ نے نہیں دی ہے، میری اپنی پراپرٹی ہے۔ کہہ رہا ہے تمہیں یاد ہے جوانی میں جب تم کربلا گئے تھے تو تم نے امام حسین کی زری کو پکڑ کے یہ دعا مانگی تھی کہ مولا مجھے کوئی ایسا سسٹم، ایسی چیز دے دیں جو بڑھاپے میں میرے فائننس کو مینیج کر سکے۔ کہا یہ سید الشہداء نے تمہیں باغ دیا تھا۔ کہتا میں ایک دم واپس گیا، میں نے جو ڈیل کی تھی اس کو ہار دیا۔ تو آغا شجاعی جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو کہتے ہیں اس کے بعد سے میرے اندر یہ جستجو پیدا ہو گئی کہ میں آغا کوہستانی سے ملوں، کہ ایک شخص کو کسی کی جوانی کا واقعہ جو خود سید الشہداء کی بارگاہ میں، تو یہ کیسا شخص ہوگا؟ کہہ رہا میں نے بہت کوشش کی، میری ملاقات نہیں ہوئی۔ حج کا سیزن آ گیا، میں حج پہ چلا گیا۔ حج پہ جو ڈاکٹر تھا ہمارے کاروان میں، اس نے بتایا کہ وہ آغا کوہستانی مریض ہیں اور یہی ان کا ڈاکٹر ہے جو علاج کر رہا ہے۔ تو اس نے بولا کہ میں تمہیں ملوا دوں گا واپس جا کے۔ کہہ رہا وہاں روز عرفہ آیا، منام میں تھا، تنہائی خلوت تھی، کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار تو میں سید ہوں، تجھے میری سیادت کا واسطہ، میں تجھ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں، آغا کوہستانی مریض ہیں، انہیں شفا عطا کر دیں۔ کہتا یہ میں نے دعا کی، میں واپس آیا، میں نے بڑی کوشش کی میں مل پاؤں، 11 مہینے گزر گئے، میں ملاقات نہیں ہوئی۔ میں مشہد مقدس چلا گیا مولا کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی میں رواق میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص، بوڑھے سے شخص کو کچھ لوگ پکڑ کے لا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا آغا کوہستانی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے ہاتھ پکڑا، بوسہ لیا۔ جیسے ہی میں نے چوما، انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا شجاعی بہت شکریہ، عرفات کے میدان میں جو میرے لیے دعا کی تھی نا قبول ہو گئی۔ کہتا ہے میں وہیں بیٹھ گیا، آدھے گھنٹے میں یہی بیٹھا رہا کہ وہاں جب میں دعا کر رہا تھا کوئی شخص نہیں تھا میرے پاس۔ یعنی کس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اور بہرحال جو ان کا دنیا سے وہ رخصت ہوئے، آغا میلانی کہتے ہیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا کا حرم ہے، امام رضا بیٹھے ہوئے ہیں
اور ایسے میں آقا کوہستانی آئے تو ان کو بلایا، ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ کہہ رہا میں بیدار ہوا، میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جب میں نے اس وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ پتہ کرو نجف میں تھے، تو کہا انہوں نے کہا کہ آقا کوہستانی کا انتقال ہو گیا، اور میں نے کہا کہ ان کو امام رضا نے بلایا ہے، ان کو یہیں دفن کیا جائے۔ یعنی معاملہ جب اس عالم سے نکلتا ہے، جب آپ امام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کسی اور وادی میں چلے جاتے ہیں، پھر معاملے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا پڑتا ہے عزیزان موت۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔